اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 13 مئی 2023۔ کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ انبیاء کی قبل از نبوت زندگی ان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی قوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا، جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، جہاں فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سورہ یونس آیت نمبر 17۔ یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افطرا کروں، دیکھو میں 40 برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں، کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افطرا ثابت کیا؟ پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں؟ یعنی یہ سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا، وہ اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ غرض انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشی ایسی بدیہی اور ثابت ہے کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے۔ مثلا اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدق نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کتاب میں لکھی جائیں گی قطع نظر کر کے محض ان کے حالات پر ہی غور کرے تو بلا شبہ انہی حالات پر ان کے نبی صادق ہونے پر دل سے یقین کرے گا، اور کیوں کر یقین نہ کرے؟ وہ واقعات ہی ایسے کمال سچائی اور صفائی سے معطر ہیں کہ حق کے طالبوں کے دل بلا اختیار ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد اول، صفحہ نمبر 107-108۔ میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر 20 برس گزر گئے، اور وہ یہ ہے وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افطرا اور دروغ نہیں ہے، اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک ہر ایک افطرا اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افطرا کرے گا؟ تریاق القلوب، روحانی خزائن، جلد 15، صفحہ نمبر 283۔ جو مولوی مخالفت کے لیے شور مچاتے اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یہی پہلے ممبروں پر چڑھ کر رو رو کر دعائیں کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اب مہدی کا وقت آ گیا ہے، لیکن جب آنے والا مہدی آیا تو یہ شور مچانے والے ٹھہرے اور اسی مہدی کو مضل اور ضال اور دجال کہا، اور یہاں تک مخالفت کی کہ اپنے خیال میں عدالتوں تک پہنچا کر اس سلسلہ کو بند کرنا چاہا۔ مگر کیا وہ جو خدا کی طرف سے آیا ہے وہ ان لوگوں کی مخالفت سے رک سکتا ہے اور بند ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کا نشان نہیں؟ اگر یہ اب بھی نہیں مانتے تو آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی نظیر دو کہ اس طرح پر 20 برس پہلے ایک آنے والے زمانہ کی خبر دی، اور پھر ایسی حالت میں کہ لوگوں نے اس پیشگوئی کو روکنے کی بہت کوشش کی، وہ پیشگوئی پوری ہو گئی اور لوگوں کا کثرت کے ساتھ رجوع ہوا۔ کیا یہ نشان کم ہے؟ اس کی نظیر دکھاؤ۔ ملفوظات، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 20-21۔